اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 39۔ اس دوران نظام الملک توسیع کی موت کے بعد عالم اسلام کا ایک دوسرا بڑا حادثہ ہوا، اور اس طرح کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابی ارسلان بدران اور برق کو حسن بن صباح کی مہم پر روانہ کیا تھا کہ سلطان نہر جبل کے کنارے شکار کھیلنے گیا تھا۔ کہتے ہیں وہاں اس نے گورخر کے کباب کثیر مقدار میں کھائے، جس سے اس کے معدے پر بوجھ پڑا۔ تاہم کچھ دن تک علاج ہوتا رہا۔ اس دوران ارسلان بدران اور برق حسن بن صباح کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ سلطان نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالت بگڑتی گئی۔ گورخر کے کباب کھانے سے سلطان کو تپ محرقہ ہو گیا۔ سلطان کو بغداد لایا گیا، جہاں عالم اسلام کے اس عظیم الشان فرما بروا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ وفات کے وقت سلطان ملک شاہ سلجوقی کو حکومت کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے تھے۔ اس کی عمر اس وقت 38 سال کے لگ بھگ تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا تھا۔ اس کی سلطنت مشرق میں کاشغر تک، مغرب میں بحر روم کے ساحل، شمال میں جارجیا اور خوارزم تک، جبکہ جنوب میں اس کی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی، اتنی وسیع سلطنت کو سنبھالنے اور بیرونی اندرونی معاملات کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے ایک کافی بڑے اور زبردست لشکر اور بے پایہ جنگی قوت کی ضرورت تھی۔ سلطان مستقل مزاج انسان تھا۔ اس کے سارے لشکروں کی تعداد 4 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جس میں سے 50,000 سوار اور باقی پیادہ تھے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ کے دور کو نہایت امن اور خوشحالی کا دور گنا جاتا ہے۔ علامہ بن خلقان نے انتہا درجے کا معتبر اسناد کی بنیاد پر لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے زمانہ میں امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر شام کی سرحدوں تک قافلے بغیر کسی حفاظت اور بدرقہ کے سفر کرتے تھے۔ اسی طرح اکا دکا مسافر خواہ سونا اچھالتے ہوئے جائیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سارے ملک میں مناسب مقامات پر حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی تھیں۔ اگر کسی چوکی کی حدود میں کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو سلطان متعلقہ چوکی کے سربراہ سے سخت باز پرس کرتا۔ چنانچہ ان انتظامی چوکیوں کی وجہ سے سلطنت کے اندر ہر طرح کا امن و امان قائم تھا۔ اس طرح مورخ سید امیر علی لکھتا ہے کہ سلطان ملک شاہ کی وسیع سلطنت کی حدود میں، جو چین سے لے کر مغرب میں بحر روم تک اور شمال میں جارجیا سے لے کر جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف امن و امان کا چرچا تھا۔ سلطان نے خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کی طرح تاجروں اور حاجیوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں اور شاہراہوں پر جا بجا سرائے اور انتظامی چوکیاں بنوائیں۔ اس کی حکومت بلحاظ عظمت و شوکت اور لوگوں کی خوشحالی کے بہترین اور مثالی حکومتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی عالم اسلام کا ایک بہترین منصف مزاج سلطان تھا۔ مورخین اس کی انصاف پسندی کی 3 عمدہ مثالیں پیش کرتے ہیں، جو کچھ یوں ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک حبشی غلام روتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور فریاد کی کہ میں ایک تربوز خرید کر لایا تھا، ایک ترک سردار کے سپاہی مجھے چھین کر لے گئے۔ سلطان نے کہا ہمارے خیمے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنے خادم خاص کو دن کو بلایا اور کہا میرا دل تربوز کھانے کو چاہتا ہے، کہیں سے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ کودن نے پورے پڑاؤ کی تلاشی کرائی تو وہی تربوز ایک سردار کے خیمے سے مل گیا۔ اسے لے کر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ تربوز فلاں سردار کے خیمے سے ملا ہے۔ سلطان نے اس امیر کو بلا بھیجا۔ امیر حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا یہ تربوز کہاں سے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے سپاہی کہیں سے لائے تھے۔ سلطان نے حکم دیا ان کو حاضر کرو۔ سردار سمجھ گیا کہ ان لوگوں کی خیر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا حضور وہ سپاہی تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ سلطان جان گیا کہ یہ سردار دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اس نے فوراً اس حبشی غلام کو طلب کیا جس نے تربوز کھو جانے کی شکایت کی تھی۔ اسے مخاطب کرکے سلطان کہنے لگا یہ امیر میرا غلام ہے، میں تیرے تربوز کے اس
کو تیری غلامی میں دیتا ہوں، جس تک تجھے خوش نہ کرے تیرا غلام رہے گا۔ یہ سن کر لشکر کا وہ سردار کانپ اٹھا۔ خیمے سے فوراً نکل کر اس نے حبشی غلام سے معافی مانگی اور اسے 300 درہم دے کر اس کی غلامی سے خلاصی حاصل کی۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ مورخین بیان کہتے ہیں کہ سلطان ایک دفعہ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ کسی بستی میں قیام ہوا۔ لشکریوں نے ایک پربا گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیا اور اس کے کباب بنا کر کھا گئے۔ یہ گائے غریب بیوہ کی تھی، اس کے دودھ سے وہ اپنے 3 بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ اس کو اپنی گائے کا حشر معلوم ہوا تو بڑی بدحواس ہوئی، بہت چلائی، لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ بیچاری نے رو دھو کر رات کاٹی۔ صبح ہوئی تو چھپتے چھپاتے اصفہان کے مشہور شہر زندہ رود کے پل پر جا کھڑی ہوئی، کیونکہ سلطان اسی پل پر سے گزرنے والا تھا۔ جب سلطان کی سواری پل پر پہنچی تو وہ ماں سلطان کے سامنے آئی اور نہایت بے باکی سے کڑک کر کہا، اے الپرسنان کے بیٹے، میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرو یا پل صراط پر، جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لو۔ یاد رکھنا، مظلوم کی فریاد میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سلطان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، فوراً گھوڑے سے اترا پڑا، ملامت سے کہا، بڑی اماں، پل صراط کی طاقت نہیں، میں تیرا انصاف اسی پل پر کروں گا، بلا خوف و خطرہ۔ بتاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ بڑھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ سلطان کو اپنے لشکریوں کی زیادتی کا حال اس سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے ان کی سرزنش کی، بڑھیا سے معافی مانگی اور اس کو حکم دیا کہ اس کو اسی وقت 70 گائے دی جائیں۔ سلطان کے حکم پر فوری تعمیل ہوئی۔ بڑھیا بے اختیار پکار اٹھی، اے الپرسنان کے فرزند، بادشاہی تجھ کو سزا آور ہے، اس لیے کہ تیرے عدل سے میں خوش، میرا خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے عدل کا تیسرا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مظلوم نے سلطان کے گھوڑے کی لگام رستہ میں پکڑ لی۔ محافظ سپاہیوں نے اسے ہنانا چاہا، لیکن سلطان نے ان کو جھڑک دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے سلطان کے جاننے والے ایک انتہائی امیر کبیر اور بااثر سوخ شخص کی شکایت کی کہ اس نے اس پر ظلم ڈھائے ہیں۔ سلطان فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور مظلوم سے کہا، میری آستین پکڑو، اسی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے مجھے وزیر نظام الملک توسیع کے پاس لے چل۔ وہ مظلوم سلطان کی آستین پکڑنے کی ہمت نہ پا رہا تھا، لیکن سلطان نے اتنی شدت سے اصرار کیا کہ اس کو بالآخر ایسا کرنا پڑا۔ وہ سلطان کی آستین سے پکڑ کر کھینچتا ہوا نظام الملک توسیع کی طرف لے چلا۔ نظام الملک توسیع جب اس معاملے کو اطلاع ملی تو وہ بیچارہ ننگے پاؤں دوڑا، راستے ہی میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی سلطان کہنے لگا، خواجہ بزرگ، میں نے رعایا کو تمہارے سپرد اس لیے کیا تھا امراء غریبوں پر ظلم کریں۔ نظام الملک کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو وہ سلطان کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا، ندامت کا اظہار کیا اور اسی وقت اس امیر کبیر اور بااثر شخص پر گرفت کرتے ہوئے ظلم کا ازالہ کیا گیا۔ بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوقی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کی میت نہایت خاموشی سے اصفہان روانہ کر دی گئی، جہاں مدرسہ اعظم میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد سلجوقیوں کی عظمت و اقبال کو گھن لگ گیا۔ ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کی وجہ سے عظیم الشان سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کئی حکومتوں میں بٹ گئی۔ سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان سنچر نے اپنے خاندان کو روبہ زوال ہونے سے بچانا چاہا، مگر بگاڑ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ رہ سکا۔ سلجوقیوں کے دور زوال کی داستان طویل اور دلخراش ہوتی چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی ذات عالم اسلام کے لیے دشمن قوتوں کے سامنے ایک زبردست بند کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس بند کے ٹوٹنے سے عالم اسلام مصائب حوادث کے ہولناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات سے صرف سلجوقیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کی زندگی میں یورپ کی
کسی طاقت کو مسلمانوں اور ارض اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس کی آنکھ موندتے ہی سلجوکیوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ دی اور دشمنان اسلام کے ولولوں سے ان کا رعب اٹھا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 39۔ اس دوران نظام الملک توسی کی موت کے بعد عالم اسلام کا ایک دوسرا بڑا حادثہ ہوا، اور اس طرح کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابی ارسلان بدران اور برق کو حسن بن صباح کی مہم پر روانہ کیا تھا کہ سلطان نہر جبل کے کنارے شکار کھیلنے گیا تھا۔ کہتے ہیں وہاں اس نے گورخر کے کباب کثیر مقدار میں کھائے، جس سے اس کے معدے پر بوجھ پڑا۔ تاہم کچھ دن تک علاج ہوتا رہا۔ اس دوران ارسلان بدران اور برق حسن بن صباح کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ سلطان نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالت بگڑتی گئی۔ گورخر کے کباب کھانے سے سلطان کو تپ محرقہ ہو گیا۔ سلطان کو بغداد لایا گیا، جہاں عالم اسلام کے اس عظیم الشان